نقص علیک، بہت سو کے واقعات ہم نے بیان کر دیے ہیں اور بہت سو کے واقعات نہیں بیان کیے ہیں، لیکن آئے ہیں ہر علاقے میں، ہر آبادی کو اللہ کی طرف سے مخاطب کیا گیا ہے، انسانوں کو ہدایت سے کسی دور میں محروم نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام فرمایا گیا کہ آخری نبی تشریف لے آئیں، آخری نبی کو برپا کیا گیا پوری دنیا کے لیے۔ مسلم قوم جو آج کہلاتی ہے، جو کہیں 5%، کہیں 10%، کہیں 20%، کہیں 25%، کہیں کم کہیں بیش اپنا تعارف اس طرح کراتی ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اتنے فیصد، یہ سب بیوقوفی کی باتیں، فضول بکواس ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی امت پوری دنیا کے انسان آخری نبی کی امت ہے، اور فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ میری ساری امت کو نجات ملے گی، جنت ملے گی، ساری امت کو نوازا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو میری بات نہ مانے۔ یوں تقسیم کیا گیا، تقسیم یہ ہے، فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، انکار کرنے والے نہیں جائیں گے۔ انکار کون کر رہا ہے؟ اذان دی جا رہی ہے، جو نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے، حج کے لیے بلایا جا رہا ہے اور پیسہ ہوتے ہوئے جو حج کو نہیں جا رہا ہے انکار کر رہا ہے، روزے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا انکار کر رہا ہے، ممنوع قرار دیا جا رہا ہے شراب کو، جوئے کو، بدکاری کو، فحاشی کو، عیاشی کو، بدماشی کو، بدعملی کو، اور جو اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے انکار کر رہا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے نظام کا، شادی کے خاص طریقے پر، خرید و فروخت کا اور لین دین کا، جو اس پر عمل نہیں کر رہا انکار کر رہا ہے۔ اور کسے انکار کہتے ہیں؟ کس بلا کا نام ہے انکار؟ اب جو انکار کر رہا ہے اس کا نام چاہے محمد ہو، چاہے احمد ہو، چاہے عامر ہو، چاہے حلیم ہو، اس کا نام چاہے شانتی پرشاد ہو یا امن پرشاد ہو، اس کا نام چاہے جوزف ہو یا جیکب ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، اگر وہ بات نہیں مان رہا ہے تو وہ دائرے سے خارج، اور اگر بات مان رہا ہے، نام کچھ بھی ہو اور علاقہ کچھ بھی اور رنگ کچھ بھی اور برادری کچھ بھی، تو پھر وہ ماننے والوں میں داخل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مکے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے کے لیے آیا ہوں، میں عرب کے لیے آیا ہوں، میں قریشیوں کے لیے آیا ہوں، میں گوروں کے لیے آیا ہوں، میں فلاں طبقے کے لیے آیا ہوں، کہیں نہیں۔ یہ فرمایا کہ میں سارے انسانوں کے لیے آیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ انسانوں، یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ ہجے کر کے بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ترجمہ معلوم ہو جائے۔ قل، کہہ دو، یا ایھا الناس، اے لوگو، او مینکائنڈ، او مانوتا، سن لو، انی، میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول، الیکم، تمہاری طرف، جمیعاً، سب کے سب۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں، سارے طبقوں، سارے ملکوں، ساری برادریوں، سارے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے، یعنی جو لوگ بات قبول کریں آپ خوشخبری دیجئے ان کو جنت کی، کامیابی کی، سعادت کی، اور جو نہیں قبول کرتے ہیں ڈرا دیجئے ان کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ ہم نے بشیر و نذیر بنایا۔ تو اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے۔ اب جب اللہ کا یہ اعلان ہے کہ سارے انسانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم لوگوں نے گوشت کھانے والوں کا الگ سے نبی چن لیا، ہم نے الگ سے نبی، مسلم قومیت، ایک قومیت اختیار کی گئی۔ قومیت کے کوئی معنی نہیں ہوتے،
قومیت پہلے تھی، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے قومیت کی بنیاد پر پکارا جاتا تھا۔ کہا حضرت ہود نے قوم عاد سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ حضرت صالح نے کہا اپنی قوم سمود سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت شعیب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ ہر نبی کہتا رہا میری قوم میری قوم، لیکن نبی نے کیا کہا؟ آخری نبی نے قرآن ہی کے الفاظ میں سنیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے جس میں یہ فرمایا ہے انسانوں اپنے اس رب اور مالک کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ سکو۔ اعلان یہ ہو رہا ہے، اور جب یہ اعلان ہو رہا ہے تو پھر مسلمانوں نے تقسیم کیسے کر لیا؟ مسلمانوں نے الگ الگ فرقوں میں کیسے بانٹ لیا لوگوں کو؟ مسلمانوں نے آبادی کے تناسب کو اس انداز سے کیوں بیان کیا جس انداز سے انہیں نہیں بیان کرنا چاہیے تھا؟ انہیں تمہیں کہنا چاہیے تھا اے تمام انسانوں تم ہمارے ہو، ہمارے نبی کے ہو، اے تمام انسانوں قرآن تم سے مخاطب ہے، شریعت تمہارے لیے اتاری گئی، شریعت کسی قوم کی نہیں ہے، شریعت کسی برادری کی نہیں ہے، شریعت اللہ کا قانون ہے، ڈیوائن لا ہے فار آل مینکائنڈ، پوری انسانیت کے لیے ڈیوائن لا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون میں کسی انسان کا دخل نہیں، کسی پارلیمنٹیرین کا، کسی چیف جسٹس کا، کسی مقنن کا، کسی مفکر کا، کسی فلسفر کا دخل نہیں۔ یہ قانون 1950 میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ قانون کسی امریکہ کی سینٹ میں نہیں بنایا گیا ہے، کسی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں نہیں بنایا گیا ہے۔ اس قانون کو خدا نے آسمان مقدس میں بنایا ہے، لوح محفوظ میں اس کی حفاظت فرمائی ہے، پیغمبروں پر اس کو اتارا اور آخری نبی پر اس کی تکمیل فرمائی۔ یہ انسانوں کے لیے، یہ ملکوں کے لیے، یہ بین الاقوامی صورتحال کے لیے، یہ حقیقی گلوبلائزیشن کے لیے ہے، تاکہ پوری دنیا ایک ایسا گھر بن جائے، ایک ایسا آنگن بن جائے جس میں سارے انسان جمع ہو جائے اور سارے انسان ایک اخوت کی بنیاد پر کہ سب آدم کے بیٹے ہیں، اور ایک بندگی کی بنیاد پر کہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور ایک امت بنے کی بنیاد پر کہ آخری نبی کے امتی ہیں، سارے انسان جڑ کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے قانون کو دانتوں تلے دبا لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر یہ عمل ہوگا تو خدا کا اعلان ہے، جو رب ہے، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جس نے برین کے سیل بنائے ہیں، جس نے ہمارے پورے سسٹم کو تیار کیا ہے، اس کا اعلان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا کہ اگر یہودیوں نے تورات پر صحیح معنی میں عمل کیا ہوتا اور عیسائیوں نے اپنے وقت میں انجیل پر صحیح طور پر عمل کیا ہوتا اور مسلمان اور پوری دنیا کے انسان قرآن پر صحیح طور پر عمل کریں تو آسمانوں سے برکتوں کی بارش ہو، زمین سے برکتوں کے چشمے ابلیں، ہر چار طرف سے برکتیں ہوں گی، پھر جرائم نہیں ہوں گے، چوریاں ختم ہو جائیں گی، زنا ختم ہو جائیں گی، اور عصمت دری ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، حق تلفی ختم ہو جائے گی، انسانوں کے ساتھ ذاتیاں نہیں ہوں گی، لوگ اس طرح رہیں گے جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں، سگے بھائی ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب ہوگا، چھوٹوں پر شفقت ہوگی، صفائی ستھرائی ہوگی،
پاکی کا اہتمام ہوگا، اللہ کی عبادت کے لیے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی عبادت کی جگہ پہنچیں گے اور وہاں اللہ کی عبادت کا فریضہ انجام دیں گے، اور اس طرح وہ عمل کرتے ہی رہیں گے، مسلسل ان کی طرف سے کوششیں جاری ہوتی رہیں گی، اور کبھی بھی پھر یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ انارکی پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے۔ انسانیت امن کے ساتھ رہے گی، شانتی کے ساتھ رہے گی، حالات استوار رہیں گے، اور کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوگی کہ ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے۔ یہ بات اللہ کی طرف سے بیان فرمائی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کا اعلان ساری انسانیت کے لیے کیا گیا، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کیا گیا۔ میرے بزرگوں، اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں گئی، عقائد میں کمی نہیں چھوڑی گئی، قانون میں کمی نہیں چھوڑی گئی، اخلاقیات میں کمی نہیں چھوڑی گئی، اخلاقیات میں کمی نہیں چھوڑی گئی، کسی پہلو سے کمی نہیں چھوڑی گئی۔ ہر چیز کے بارے میں ضابطے بتا دیے گئے، احکامات دیے گئے، فرائض بتائے، واجبات بتائے گئے، سنتوں کا تذکرہ فرمایا گیا، مستحبات کا بیان کیا گیا، حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مکروہ چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، کن چیزوں سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، کن چیزوں سے لوگوں کے دل پھٹتے ہیں، کلیجے شک ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قرآن نے سب کا انسداد کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی گروہ، کوئی خاندان، کوئی طبقہ کسی دوسرے گروہ یا خاندان یا طبقے یا افراد کا مذاق نہ ہو۔ پہلی بات یہیں سے باتیں خراب ہوتی، کسی پر چیٹا کس دیا، پپتی کس دی، مذاق اڑایا، تحقیر کی، کسی کو ذلیل کیا، پگڑی اچھالی، ٹانگ کھینچ دی، غیبتیں کی، چغلیاں کھائیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، تو نتیجہ اس کا فساد کی شکل میں نکلنا ہی لازمی بات ہے، یہ تو فطرت ہے۔ تو سب سے پہلی پابندی اس پر لگا دی گئی کہ کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کا مذاق نہ اڑائے، اور جب یہ بات کہی گئی تو برادری کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر، صلاحیتوں کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، مال و منال کے بنیاد پر جیسے کسی کی تحقیر نہیں کرنی ہے، ویسے ہی مسلکوں کی بنیاد پر بھی نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ جو ہے دیندار بنتے ہیں تو مسلک کے جھگڑے چھیڑتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو جھگڑے چھیڑتے ہیں زمین کے، دکان کے اور اراضی کے اور پیسوں کے، اور اس میں سر پھٹول کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کے جھگڑے چھیڑتے ہیں، بیوی اور میاں کے درمیان جھگڑے، ٹنٹے، غصہ اور پھر سر پھٹول اور طلاقیں، ایک طرف وہ لوگ۔ بہت سے لوگ ہیں جو شراب، جوا کی وجہ سے عداوتیں اختیار کرتے ہیں، دل کینے سے بھرتے ہیں، خاندان تباہ کر دیتے ہیں، اولاد کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے گھر کی قسمت پھوڑ دیتے ہیں، عورت کو طلاق دیتے ہیں، شراب نہیں چھوڑتے، شراب کے دیوانے اور پاگل ہیں اور معاشرے کو اور گھر کو تباہ کر رہے ہیں۔ بہت سے بدکار ہوتے ہیں، اپنی جنسی ہوس کو روک نہیں پاتے، بری نگاہیں ڈالتے ہیں اپنی بہنوں، اپنی بہووں، اپنی بیٹیوں، اپنے ہی سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہیں ان کو بری نگاہ سے دیکھ کر اپنے دل کو ناپاک کرتے ہیں، اپنے باطن کو تاریک کرتے ہیں، اپنی عزت کو داؤ اور ناموس کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور اپنی ماں اور اپنی بہو اور اپنی بیٹی کو بھی ذلیل کرتے اور رسوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ! لیکن یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی طبقہ، کوئی خاندان، کوئی فرد، یعنی حنفی کسی اہل حدیث اور اہل حدیث کسی حنفی اور بریلوی اور دیوبندی، کسی بھی طبقے کے درمیان بھی کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ ہو، کوئی تحقیر کا رویہ اختیار نہ کرے، ذلیل کسی کو نہ کرے، جو جس طرح سمجھ رہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، خدا فیصلہ کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقیقتوں کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں، حدیث نبوی کی روشنی میں بیان کریں، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پیش کریں، اور یہ بھی کسی طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے نہیں، پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے کہ یہ سارا کا سارا ہمارا کنبہ ہے، ہمارا خاندان
خاندان ہے اور یہ آدم کی اولاد اور اللہ کے بندے ہیں، ہم ان کو دیواروں کے پیچھے ڈالنا نہیں چاہتے، ہم پردے حائل کر دینا نہیں چاہتے، ہم ان کے اور اپنے درمیان خلیجے پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم جس طرح نبیوں نے مشرکوں کے درمیان، ملحدوں کے درمیان، دہریوں کے درمیان، ظالموں کے درمیان چکر لگا لگا کر ان کی ہدایت کا انتظام فرمایا، ان کو للکارا